کورس ہے ہمارا مکتبہ شاملہ گولڈن کورس. پہلے صرف ہم مکتبہ شاملہ کو ہی ڈسکس کیا کرتے تھے، گزشتہ 3 بیچ ہو چکے ہیں، تو فوکس ہمارا مکتبہ شاملہ ہی ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ اس کورس سے ہم نے کچھ نئے اضافے کیے اور کچھ نئی چیزیں اس میں شامل کی ہیں تاکہ ریسرچ میں ہم مزید سہولت اور آسانی کے ساتھ اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کر سکیں. اس کورس میں جن چیزوں کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا وہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. ان میں سے کچھ کو تفصیل کے ساتھ، کچھ کو اجمال کے ساتھ اور کچھ کو بالکل سرسری سے ہمارے آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ وہ چیزیں جن پہ سرسری سے گزر رہے ہیں وہ نوٹس میں آ جائیں کہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم اپنی ریسرچ میں کسی درجے میں تعاون اور مدد حاصل کر سکتے ہیں. تو المکتبۃ الشاملہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے جس پہ ہماری مکمل تفصیلی گفتگو ہوگی، حتیٰ کہ اس کی ڈاؤن لوڈنگ سے لے کے اس کو اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ کا حصہ بنانے سے لے کے اس کے ہر آئیکن کے تفصیلی استعمال تک، مکتبہ شاملہ کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے، اس کی لینگویج کو جو عام طور پہ رومن بن جاتی ہے یا چائنیز کی طرح آنے لگ جاتی ہے اس کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے. جب مکتبہ شاملہ آپ کے سسٹم کا حصہ بن گیا تو پھر اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے، مکتبہ شاملہ میں ہے کیا کیا، اس کے استعمال کس طرح کے ہیں، تنوع کیا ہے، وہ سارا انشاءاللہ ہمارا موضوع گفتگو ہوگا. مکتبہ شاملہ. نمبر 2 الباحث القرآنی. یہ مستقل سافٹ ویئر ہے، ایپ کی صورت میں بھی موجود ہے، ویب سائٹ سے بھی جا کے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. الباحث القرآنی کی طرح یا اس سے تھوڑا سا مختلف الباحث الحدیثی. نمبر 4 جوامع الکلم. حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ روات کے حوالے سے، متن حدیث کے حوالے سے، حکم علی المتن اور سند کے حوالے سے مختلف اس کے فوائد. جوامع الکلم. نمبر 5 المکتبۃ الوقفیہ. اصل میں آن لائن یہ لائبریری ہے جس سے آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی ایک درجے میں استفادے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. اور اصل مقصود یہ ہے کہ یہ چیز پلیٹ فارم آپ کے سامنے آ جائے کہ کسی بھی عربی کتاب کی اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو آپ مکتبہ وقفیہ پہ چلے جائیں، تقریباً اکثر و بیشتر کتابیں وہاں سے مل جاتی ہیں. مکتبۃ النور مکتبہ وقفیہ کی طرح مکتبہ ہے. جو کتاب عام طور پہ مکتبہ وقفیہ سے نہیں ملتی وہ مکتبہ نور سے مل جاتی ہے. مکتبہ جبریل. اردو زبان کے 2 مکتبے، مکتبہ جبریل اور مکتبہ مکنون، ان پہ بھی انشاءاللہ سرسری ہماری گفتگو ہوگی. الموسوعات العلمیہ. مختلف سافٹ ویئرز ہیں، مختلف انسائکلوپیڈیاز ہیں جو عربی زبان میں ریسرچ اسکالرز کو ان کی ریسرچ میں مدد دیتے ہیں، تو ان پہ بھی سرسری سی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی. پہلے نمبر پہ مکتبہ شاملہ ہمارے سامنے ہے. المکتبۃ الشاملہ. مکتبہ شاملہ کے پہلے مختلف ورژنز آئے، یعنی جب سے مکتبہ شاملہ مارکیٹ میں آیا ہے اس سے لے کے آج تک کئی اس کے ورژنز آئے، لیکن پہلے ہوتا تھا کہ ورژن کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ایک ورژن ہے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے دوسرا ورژن آ گیا، کوئی آئیکن آگے پیچھے کر دیا، کتابوں کی سیٹنگ، مجموعات کی سیٹنگ، اس طرح کی تبدیلیاں اس میں ہوتی تھیں. یعنی اصل جو اس کی یہ کہہ لیں کہ ساخت کی تھی وہ تقریباً ایک جیسی تھی پہلے جو شاملہ میں تبدیلیاں ہوتی تھیں، لیکن ضمنی طور پہ اب یہ کہہ لیں اصول ایک ہی تھے اور فروعات فروعی نوعیت کی تبدیلیاں اس میں ہو رہی تھی، اگر یعنی اس طریقے سے تعبیر قابل فہم ہو تو ہلکی پھلکی تبدیلیاں چل رہی تھی. لیکن ابھی جو مارکیٹ میں شائع ہے، جو جس کو اصدار رمضان بھی کہا جاتا ہے، اس میں اصول کو ہی بدل دیا. اصول کو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے کئی ایک آئیکنز کو سرے سے ختم کر دیا، بہت سے آئیکنز کو ایک دوسرے میں مرج کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریویو ہے، یہ ابھی جو اس وقت اگر شاملہ کی ویب سائٹ آپ اوپن کریں، آفیشیل ویب سائٹ، وہاں جائیں، وہاں سے جو فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی اور جو شاملہ آپ کو ملے گا وہ یہ ہوگا اصدار رمضان. اس کے آئیکنز دیکھیے، یہ چند ایک آئیکنز ہیں، جب اوپن ہو جاتا ہے ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے تو اس کی تبدیل اندر سے جو ترتیب ہے وہ پہلے پرانے شاملہ سے بہت حد تک مختلف ہے. پرانا شاملہ یہ والا پریویو، یعنی اس پریویو یہ تصویر کو مت دیکھیے، یہ آئیکنز جو موجود ہیں ان پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو اچھا خاصا فرق محسوس ہوگا اس والے شاملہ میں اور اس والے شاملہ میں. تو مکتبہ شاملہ سے پر بات کرنے سے پہلے بالکل شروع میں نے عرض کر دیا کہ شاملہ 2 طرح کے ہیں اس وقت مارکیٹ میں. ایک یہ والا شاملہ، اس کے مختلف ورژنز ہیں، اس میں
آئکنز کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کتابوں کا حجم بھی کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہیں، لیکن آئکنز تقریباً اس جیسے ہیں عام طور پہ. اور جو اس وقت نیا شاملہ اب یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں وہ اس پریویو کے ساتھ ہمیں ملے گا. اور اس نہ صرف یہ کہ پریویو کے اندر ہمیں بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا، بلکہ شاملہ جو حقیقی یعنی اس کا استعمال تھا، مختلف اس کے تخریج کا آپشنز تھے، تفاسیر تک رسائی کے آپشنز تھے، سرچ کے کئی ایک آپشنز تھے، تو وہ اس والے شاملہ کے اندر ان کا استعمال بالکل بدل گیا ہوا ہے. جب ہم تفصیل سے بات کریں گے تو انشاءاللہ کھل کے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، لیکن آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ دو الگ الگ شاملہ ہیں. یہ والا اصدار رمضان ہے اور یہ پرانا شاملہ کہلاتا ہے. اس کو شاملہ ذہبیہ بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں، بعض دفعہ مختلف ناموں سے مارکیٹ میں یہ بھی موجود ہے. تو دونوں کا ڈاؤن لوڈنگ لنک آپ کو انشاءاللہ آج بھیج دیا جائے گا، جس سے اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو وہ اس کو آرام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اگر انٹرنیٹ سپیڈ اچھی نہیں ہے تو آپ کے قرب و جوار میں اگر کسی دوست صاحب کے پاس موجود ہے تو آپ ان سے ہارڈ ڈسک کے ذریعے سے، یو ایس پی کے ذریعے سے، فلاش کے ذریعے سے لے سکتے ہیں. خیر، مکتبہ شاملہ چاہے پرانا ورژن ہو یا اصدار رمضان ہو، اگر آپ بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو عربی زبان آنی چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی زبان بہت اچھی آتی ہے تبھی آپ استفادہ کر سکیں گے، لیکن اگر عربی زبان سے مناسبت ہے تو آپ شاملہ سے اچھا استفادہ کر سکتے ہیں. کیونکہ شاملہ کے اندر کتابیں اگرچہ انگلش کی کچھ کتابوں کی جگہ بھی ہے، وہ بھی شاملہ میں بعض اضافات موجود ہیں، لیکن وہ اصل نہیں ہے شاملہ کی اصل وہ عربی کتابیں ہیں. آپ کوئی بھی فولڈر اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو عربی کتابیں ہی ملیں گی، الا ماشاءاللہ بعض جگہ پہ کچھ ایسے شاملہ کچھ، کیونکہ شاملہ میں کتابوں کے اضافے کا اختیار بھی ہوتا ہے، آپ بھی اپنی مرضی سے کوئی اپنی فائل شاملہ کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو کچھ ایسے شاملہ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں جن میں عربی کتابیں، انگلش کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اصل شاملہ کی جو ترتیب ہے، جو اس کو بنایا گیا اور جو اس کا استعمال ہوتا ہے، وہ عربی کتب کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا عربی زبان سے اگر مناسبت ہے تو شاملہ سے اچھا استفادہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر عربی نہیں آتی تو شاملہ سے استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شاملہ کے اندر قرآن کریم بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں اور روات بھی موجود ہیں، اسی طریقے سے تفاسیر بھی موجود ہیں. تو ہلکی پھلکی مناسبت یا صرف قرآن کریم سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم سے استفادہ تلاوت کے لیے یا سرچ کے لیے، یعنی کسی آیت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، کسی لفظ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، کسی آیت کے ٹکڑے کو کسی جملے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم سے، تو اس حد تک آپ بغیر عربی جانے بھی ظاہر بات ہے کہ شاملہ سے استفادہ کر سکتے ہیں. نمبر 2، ٹائپنگ. کیونکہ شاملہ میں اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ متن کی تلاش ہو، وہ کسی عبارت کی تلاش ہو، آیت مبارکہ کی تلاش ہو یا کسی راوی کی تلاش ہو، کسی بھی چیز کو اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تلاش کرنے کے لیے آپ لکھیں گے، ٹائپ کریں گے، مختلف بارز بنی ہوئی ہیں. تو ٹائپ کرنے کے لیے ٹائپنگ آنی چاہیے، اور ٹائپنگ بھی عربی زبان میں. عربی میں نے اس لیے لکھا اگرچہ فونیٹک کی بورڈ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. عربی کا جو فونیٹک کی بورڈ ہے، اردو فونیٹک آپ کو ٹائپنگ آتی ہے اور عربی فونیٹک کی بورڈ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تو آپ پھر بھی شاملہ سے کے اندر سرچ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اردو کی بورڈ بھی بعض دفعہ لکھ دیتا ہے شاملہ میں، تو اس سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسٹینڈرڈ کی بورڈ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی بورڈ استعمال کریں گے، اردو یا فونیٹک عربک ٹائپنگ والا، تو اس میں بعض دفعہ شاملہ نتائج نہیں دیتا. شاملہ سے نتائج لینے کے لیے سرچ کے اندر پورے کے پورے نتائج لینے کے لیے ضروری ہے ایک تو تلاش کرنا ہے، آتا ہو، اور دوسرے نمبر پہ عربی جو سٹینڈرڈ کی بورڈ ہے اس کے ساتھ ٹائپ کیا ہو. تو اگر ٹائپنگ آتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے آپ اچھا بھرپور استفادہ، یہ بھرپور استفادے کی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہ اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ بالکل استفادہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک آپشنز ہیں جو بغیر جس میں سرچ کی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، استفادہ پھر بھی ممکن ہے. ایم ایس ورڈ، اگر آپ کوئی عبارت کاپی کرنا چاہتے ہیں تو کاپی پیسٹ ان پیج میں نہیں ہو سکتی. شاملہ سے کوئی بھی عبارت کاپی کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی آپ اس کی خصوصیات میں پڑھیں گے کہ شاملہ سے کوئی عبارت آپ باہر لے کے جا سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں، لیکن وہ پیسٹ ہوگی ورڈ فائل میں.
ان پیج میں نہیں ہو سکتی. تو ورڈ کے بارے میں بھی سرسری آپ کو معلومات ہونی چاہیے, تو شاملہ سے اچھا استفادہ ممکن ہے. چند غلط فہمیوں کا ازالہ. کہتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر اردو مکتبہ شاملہ بھی موجود ہے. ابھی جب میں نے عربی زبان کے حوالے سے گفتگو کی, ہو سکتا ہے کہ بعض دوستوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ ابھی تو اردو کا شاملہ بھی آ گیا, اور جب اردو والا شاملہ آ گیا ہے تو اب عربی شاملہ کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو یاد رکھیے, مارکیٹ کے اندر اردو مکتبہ شاملہ کے نام سے اردو شاملہ بھی موجود ہے, لیکن وہ عربی والے شاملہ کا ترجمہ نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ عربی والے مکتبہ شاملہ کا ترجمہ کر دیا گیا اور سارے کے سارے وہ آپشنز, وہ آئیکنز اور وہ کتابیں جو عربی شاملہ میں موجود تھیں وہ اردو میں آ گئی ہوں. اردو ایک الگ سے لائبریری ہے, کسی نے اس کو ڈیزائن کیا اور ڈیزائن کر کے اس کا نام بھی مکتبہ شاملہ رکھ دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اور میں کوئی لائبریری ڈیزائن کریں اور ہم نے اس کا نام رکھنا تھا المکتبۃ الوقفیہ, ہم نے اس کا نام رکھنا تھا, ہم نے اس کا نام رکھنا تھا مکتبۃ اسلام آباد. ہم نے یہ نام رکھنے کی بجائے اس کا نام رکھ دیا مکتبہ شاملہ. تو اردو والا جو شاملہ موجود ہے, پلے سٹور میں بھی موجود ہے وغیرہ وغیرہ, وہ عربی شاملہ کا ترجمہ نہیں ہے. اس لیے یہ بات پیش نظر ہے. نمبر 2, دوسری غلط فہمی. بعض دوست کہتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ کے لیے کیا لیپ ٹاپ یا پی سی ہونا ضروری ہے؟ ابھی تو ہم اسمارٹ فون پہ بھی مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, انسٹال کر لیتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں. یاد رکھیے, اسمارٹ فون پہ, آئی فون پہ, نوٹ پیڈ پہ جو مکتبہ شاملہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, اس میں وہ سارے کے سارے آئیکنز نہیں ہوتے جو ونڈوز والے شاملہ میں موجود ہوتے ہیں. اگر شاملہ سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر شاملہ کو ونڈو پہ استعمال کریں, چاہے وہ پی سی ہو چاہے لیپ ٹاپ. اسمارٹ فون پہ شاملہ نہ آپ کو اس اتنی متنوع قسم کی سرچ کی سہولت دیتا ہے, نہ ہی تخریج کی سہولت دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. بے شمار ایسے آپشنز ہیں جو ونڈوز پہ تو موجود ہیں لیکن اسمارٹ فون پہ انسٹال شدہ شاملہ کے اندر موجود نہیں ہے. نمبر 3, مکتبہ شاملہ میں مختلف, کہتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ میں غلطیاں ہیں. بعض اس طرح کی غلط فہمیاں بھی موجود ہوتی ہیں کہ شاملہ میں تو غلطیاں بہت زیادہ ہیں, کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو شاملہ کی جو غلطیاں ہیں وہ کتابت کی غلطیاں, ایسے نہیں کہ شاملہ میں نہیں ہیں, اور ایسے بھی نہیں کہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ قابل استعمال ہی نہیں ہے. شاملہ قابل استعمال ہے اور اس حد تک قابل اعتماد ہے کہ جب آپ اس کو کوڈ کریں, شاملہ سے کوئی بھی آپ نے استفادہ کیا, اس کو پی ڈی ایف کے ساتھ کمپیریٹیولی دیکھ لیں کہ کیا شاملہ میں کوئی کتابت کی غلطی تو نہیں ہے. بعض جگہ پہ شاملہ میں کمپوزنگ کی غلطیاں موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ عبارت بھی کئی ایک کتابوں میں حذف ہے, یعنی بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے لیکن ملتا ہے. لیکن وہ جو عبارت جو محذوف ہے یا دیگر جو غلطی ہیں وہ کمپوزنگ کی غلطی ہیں, وہ غیر محسوس طریقے سے ہو جانے والی غلطی ہیں. اس لیے بہتر طریقہ شاملہ کو کوڈ کرنے کا, کوڈ تو شاملہ کو نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے یہ چیز شاملہ سے لی ہے. شاملہ سے استفادہ کا محتاط طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ کوڈ کر رہے ہیں شاملہ کی کسی کتاب سے استفادہ کر کے, اس کو پی ڈی ایف کے ساتھ اس کا موازنہ کر لیں, اس کا تقابل کر لیں کہ پی ڈی ایف اور شاملہ دونوں میں عبارت ایک جیسی ہے یا اس میں اونچ نیچ ہے. پی ڈی ایف والی پہ اعتماد ہو سکتا ہے, شاملہ میں اگر اونچ نیچ نظر آئے تو اس پہ اعتماد تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ریسرچ میں مکتبہ شاملہ کا بطور شاملہ حوالہ نہیں دیا جا سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی پیپر لکھا اور اس پیپر پہ جس طریقے سے آپ نے صحیح بخاری سے استفادہ کر کے لکھا کہ میں نے صحیح بخاری کے فلاں فلاں کتاب فلاں فلاں باب سے یہ روایت کوڈ کی ہے, آپ صحیح بخاری کی جگہ پہ لکھ دیں میں نے مکتبہ شاملہ سے کوڈ کیا. مکتبہ شاملہ میں جس طرح کتابیں موجود ہیں اس طرح ریسرچ پیپرز بھی موجود ہیں, مختلف ابحاث بھی موجود ہیں. تو کوئی اس بحث کا مطالعہ کرے, اس سے استفادہ کرے, کوڈ کرے اور کوڈ کرتے ہوئے لکھ دے کہ میں نے شاملہ سے استفادہ کیا. یہ علم کی دنیا میں, علمی دنیا کے اندر یہ والا جو اس طریقے سے کوڈ کرنا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. شاملہ کی طرف آپ شاملہ کو حوالہ کے طور پہ کوڈ نہیں کر سکتے. مکتبہ شاملہ کی اہمیت, خصوصیات مطالعہ سے زیادہ ریسرچ میں معاون ہے. یعنی مکتبہ شاملہ ایسے نہیں کہ آپ نے اس کو انسٹال کر لیا اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ آپ 2 گھنٹہ مطالعہ کرتے ہیں شاملہ سے. اگر شاملہ سے آپ مطالعے کا مزاج بنائیں گے تو بہت مشکل بنتا ہے, تقریباً یعنی بہت مشکل ہے. مطالعہ کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ پی ڈی ایف کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. مکتبہ شاملہ کو آپ نے استعمال کرنا ہے کس لیے؟ ریسرچ کے لیے.
یعنی کسی روایت کی تخریج چاہیے، اگرچہ بھی تخریج کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن شاملہ سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں ایک درجے میں۔ روات کے احوال کے حوالے سے کسی کتاب سے کوئی خاص عبارت تلاش کرنی ہے، کوئی روایت تلاش کرنی ہے، کوئی آیت مبارکہ تلاش کرنی ہے، کسی خاص آیت کی آپ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں مختلف تفاسیر سے، تو یہ جو آپ ریسرچ کے اندر کوئی چیز آپ تیار کر رہے ہیں، تو اس تلاش کی جو آپ کو ضرورت پیش آتی ہے یا مختلف قسم کا آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تھوڑے وقت میں، اس کے لیے آپ کی ریسرچ میں آپ کو شاملہ بہت زیادہ تعاون دیتا ہے۔ عالم اسلام کا سب سے ضخیم الیکٹرانک کتب خانہ ہے، تقریباً 29,000 سے زائد کتابیں اس میں۔ یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ایک ایک کتاب کی کئی کئی جلدیں بھی ہوتی ہیں، والیومز بھی ہوتے ہیں۔ تو تقریباً 29,000 کے قریب کتابیں، مقالات، ابحاث وغیرہ وغیرہ، پیپرز وغیرہ اس میں موجود ہیں۔ نہیں، یہ پرانے شاملہ کی بات کر رہا ہوں، جو شاملہ ذہبیہ ہے، جو اصدار رمضان ہے، اس میں تقریباً 7,000 سم تھنگ کتابیں ہیں، 7,000 سے کچھ زائد کتابیں اس میں موجود ہیں۔ خیر، نئی کتابوں کے اضافے اور شاملہ کی کتب کو ایکسپورٹ کرنے کا اختیار بھی موجود ہے۔ یعنی آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اگر آپ نے خود سے کوئی ریسرچ پیپر لکھا ہے اور اسے آپ شاملہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اپنے پیپر کو، اور وہ پیپر ورڈ فارمیٹ میں ہے، ان پیج نہیں ہے، پی ڈی ایف نہیں ہے، بلکہ ورڈ فائل ہے، تو آپ اس کو شاملہ میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا الگ سے فولڈر بنا لیں اور اس فولڈر میں اپنی کتاب کو، یا کسی بھی موجودہ فولڈر میں آپ اپنی کتاب کو رکھ لیں، یہ آپ کو سہولت دیتا ہے شاملہ۔ اچھا، شاملہ کی کسی کتاب کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی شاملہ سے باہر لے کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ فائل لنک کی صورت میں بھی باہر جا سکتی ہے، یونیکوڈ صورت میں بھی باہر جا سکتی ہے، ورڈ فارمیٹ کی صورت میں بھی، پوری کتاب ورڈ فائل کی صورت میں باہر چلے جائے۔ صحیح بخاری کا پورا نسخہ ورڈ فائل کی صورت میں آپ باہر لے کے جانا چاہتے ہیں شاملہ سے، تو آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بھی، جب ہم شاملہ پہ گفتگو ہر آئیکن پہ شروع کریں گے تو دیکھیں گے کس طریقے سے کتاب باہر چلے جاتی ہے۔ تو خیر، ایکسپورٹ کرنے کی کا اختیار دیتا ہے شاملہ آپ کو۔ اپنی مرضی کے آپ نئے فولڈرز کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے شاملہ میں دیکھا ہوگا کہ شاملہ میں متون الحدیث، شروح الحدیث، اس طرح تفاسیر القرآن الکریم و تفاسیرہ وغیرہ وغیرہ فولڈرز موجود ہیں۔ تو آپ اپنے نام سے، اپنے ادارے کے نام سے، اپنے شہر کے نام سے، کسی بھی تصوراتی نام سے آپ ایک فولڈر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، شاملہ آپ کو اس کا اختیار دیتا ہے۔ اور اس فولڈر میں آپ اپنی کتابیں رکھنا چاہتے ہیں، آپ پہلے سے موجود فولڈرز کی کتابوں کو اپنے فولڈر میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو تبدیلیاں آپ کرنا چاہتے ہیں، شاملہ آپ کو پورا اختیار دیتا ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ سرچ کے مختلف 9 انتہائی مفید آپشنز موجود ہیں، یعنی شاملہ میں اتنی زیادہ ورائٹی ہے سرچ اور تلاش کے حوالے سے کہ آپ مثال کے طور پہ کسی ایک لفظ کو اپنے سامنے کھلے ہوئے صفحے سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے سامنے کھلی ہوئی کتاب، پوری کی پوری کتاب سے کوئی ایک لفظ، ایک جملہ، ایک لائن، ایک فقرہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا آپ شاملہ میں موجود مختلف فولڈرز ہیں، ہر فولڈر کے اندر کسی میں 100 کتابیں، کسی میں 200، 250، 300، تو شاملہ کی جو مختلف فولڈرز ہیں، ہر فولڈر آپ ایک فولڈر کی ساری کتابوں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، 2 فولڈرز کی، ایون کہ آپ پورے کے پورے شاملہ کی 29,000 سے زائد کتابوں سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو شاملہ آپ کو اس کا اختیار دیتا ہے کہ آپ اس سے تلاش کر لیں۔ گویا کہ تلاش میں آپ صرف ایک کلک کے ذریعے سے ایک جگہ لکھ کے، ایک آئیکن کو دبا کے، آپ تقریباً 29,000 کتابوں سے چند سیکنڈ سے اپنی عبارت تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک روایت آپ نے دیکھنی ہے، ایک آیت مبارکہ دیکھنی ہے، کسی کا کوئی مقولہ ہے، جملہ ہے، کوئی شعر ہے، کوئی لفظ ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم قرآن کریم میں کتنی مرتبہ آیا، تو آپ ابراہیم لکھیں، وہ طریقہ کار آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ اس کو کلک کریں تو پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں ابراہیم جس طرح آپ نے لکھا، اس طرح سے جہاں جہاں آیا ہوگا وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ آپ صحیح بخاری سے دیکھنا چاہتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ وغیرہ، تو میرے خیال میں سرچ کے حوالے سے جو تنوع ہے، ہلکا سا آپ کو کانسیپٹ ہو گیا ہوگا کہ شاملہ ہمیں کتنے اختیارات دیتا ہے۔ کاپی پیسٹ کی سہولت موجود ہے، شاملہ کی کوئی عبارت آپ کاپی کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں ورڈ فائل میں، آپ فیس بک پہ لگانا چاہتے ہیں، آپ واٹس ایپ میں وہ چیٹ باکس میں لکھنا چاہتے ہیں، آپ ای میل کر رہے ہیں کسی کو، اس ای میل میں آپ اس کو ڈائریکٹلی ڈالنا چاہتے ہیں، تو شاملہ آپ کو اس کی سہولت دیتا ہے کہ اس
اس عبارت کو آپ کاپی کریں اور جا کے اپنی مطلوبہ جگہ پہ پیسٹ کر دیں. اپنی مطلوبہ کتب تک بآسانی رسائی کے انتہائی اہم آپشنز. آپ کسی کتاب کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کتاب کو تلاش کرنے میں آپ کی حالت ہماری حالت مختلف ہوتی ہے. ہمیں کبھی کتاب کا موضوع معلوم ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ کتاب تاریخ کی ہے, کتاب سیرت کی ہے, لیکن ہمیں کتاب کا نام نہیں آتا ہوتا. بعض دفعہ ہمیں نام کا کوئی ایک حصہ آتا ہوتا ہے, یعنی کتاب کے نام میں مثال کے طور پہ تاریخ کا لفظ آتا ہے, کتاب کے نام میں شعبہ کا لفظ آتا ہے, کتاب کے نام میں علل کا لفظ آتا ہے, اور وہ درمیان میں ہے یا آخر میں ہے. کبھی ہمیں کتاب کے نام کا پہلا حرف معلوم ہوتا ہے, پورا لفظ بھی معلوم نہیں ہوتا. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتاب با سے شروع ہوتی ہے, سین سے شروع ہوتی ہے, ہا سے شروع ہوتی ہے. کبھی ہمیں پورا نام آتا ہوتا ہے کتاب کا, لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس فولڈر میں ہے وہ والی کتاب. تو سمجھ رہے ہیں نا, یعنی ہماری حالت مختلف ہوتی ہے. تو شاملہ آپ جس حالت میں بھی ہیں, شاملہ آپ کو آپ کی کتاب تک رسائی کا آسان ترین راستہ مہیا کرتا ہے کہ اگر آپ کو پہلا حرف معلوم ہے تو آپ اس جگہ پہ چلے جائیں, آپ کو کتاب مل جائے گی. اگر آپ کو کوئی ایک لفظ آتا ہے پورے نام میں سے تو آپ اس جگہ پہ لکھیں, آپ کی کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. اگر آپ کو صرف اور صرف فولڈر, آپ کو کتاب کا موضوع معلوم ہے تو آپ اس موضوع سے متعلق فولڈر میں چلے جائیں, آپ کو آپ کی کتاب مل جائے گی. تو کتاب تک رسائی کے ہمیں بہت آسان اور اہم آپشن شاملہ مہیا کرتا ہے. قرآن کریم اور تفاسیر کا سرچیبل عظیم ذخیرہ, یعنی قرآن کریم, پورے کے پورے قرآن کریم میں سے اگر آپ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں, کوئی آیت, کوئی جملہ, کوئی لفظ, کوئی ایک حرف, اسی طریقے سے تفاسیر سے کسی آیت کی آپ تفسیر تلاش کرنا چاہتے ہیں, ابن کثیر سے, آپ مدارک التنزیل سے, کشاف سے, وغیرہ وغیرہ مختلف تفاسیر سے آپ کسی ایک آیت کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہی وقت میں. یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے کھلی ہے اور آپ اسے, آپ درس قرآن تیار کر رہے ہیں, آپ نے لیکچر دینا ہے اس آیت سے ریلیٹڈ, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس آیت کو آپ 10 تفاسیر سے دیکھیں. تو آیت بھی آپ کے سامنے ہوگی, 10 آپ صرف ایک کلک کرتے جائیں, پوری کی پوری تفاسیر آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی, آپ استفادہ کریں اس سے. احادیث مبارکہ کی تخریج, تشریح, روات کے حالات جاننے کی سہولت موجود ہے شاملہ. یعنی تخریج, جو حدیث کے طلبہ طالبات ہیں وہ جانتے ہیں کہ تخریج کا کیا مطلب ہوتا ہے. سند کی تخریج ہے, متن کی تخریج ہے. تو تخریج میں اگرچہ شاملہ پہ پورے کا پورا ہم اعتماد نہیں کر سکتے کہ جو شاملہ نے تخریج کر دی بس اسی پہ اکتفا کر لیا ٹھیک ہو گیا, بلکہ ایک حد تک ہم شاملہ سے استفادہ کر سکتے ہیں. تخریج کے ہمیں متنوع قسم کے آپشنز شاملہ دیتا ہے. مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور عربی زبان سیٹ کرنے کا طریقہ, یہ دو بڑے مسائل ہوتے ہیں. کسی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے پاس شاملہ موجود نہ ہو, تو وہ شاملہ کہاں سے لیں گے؟ اگر تو آپ کے سرکل میں آپ کے اساتذہ کرام, آپ جس ادارے میں, کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, وہاں کی لائبریری میں مکتبہ شاملہ کا سٹینڈرڈ ورژن موجود ہے تو آپ وہ لے لیں, اور وہ یو ایس بی کے ذریعے سے, فلاش کے ذریعے یا ہارڈ ڈسک کے ذریعے سے لے کے اس کو اپنے سسٹم کا حصہ بنا لیں. اگر نہیں تو پھر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے انٹرنیٹ سپیڈ اچھی ہونی چاہیے. آپ مکتبہ شاملہ کا پرانا ورژن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اسدار رمضان, دونوں کے لنکس آپ کو مہیا کر دیے جائیں گے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں ابھی اسکرین شیئر کر کے, وہ اسکرین آپ کے سامنے آ جائے گی. جب آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں, اسکرین اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے. تو اس اسکرین سے آپ دیکھیے کہ یہ مکتبہ شاملہ کی ویب سائٹ ہے. اگر آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے تو اس ویب سائٹ پہ یہاں لکھا ہوا ہے تنظیر المکتبہ, یہ لکھا ہوا ہے تنظیر المکتبہ. اس کو آپ کلک کر دیں اور کلک کرنے سے یہ والی اسکرین آپ کے سامنے آئے گی. نسخۃ مشحون بالکتب 6.7 GB. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ یہاں ہونا پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جائے گی. ڈاؤن لوڈ ہو جائے, زپ فائل ہوگی, اس کو انزپ کریں اور پھر جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ انسٹال کر لیں, شاملہ آپ کے پاس آ جائے گا. یہ لنک میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا. یہ شاملہ کا نیا ورژن ہے, اس دارے رمضان جسے ہم کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے, اس کا لنک بھی انشاءاللہ آپ کو مہیا کر دیا جائے گا, کہ یہ شاملہ ذہبیہ ہے. یعنی اس میں بھی کئی ایک ورژن تھا, لیکن اگر آپ شاملہ ذہبیہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو کسی دوسرے شاملہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تقریباً اس میں 29,000 کے قریب کتابیں موجود ہیں.
یہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ ہوگا، لیکن آپ کو وہ ایک لنک بھیجیں گے، اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے فوراً ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جائے گی. تو خیر مکتبہ شاملہ کے یہ دونوں ورژن وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آپ آج ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور اسے پھر اپنے سسٹم کا حصہ بھی بنائیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ سے جو لینگویج سیٹ کرنے کا طریقہ، لینگویج سیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا مجھے اگر آپ ٹائم دیں، لینگویج سیٹ کرنے کے لیے اسکرین کو میں شیئر کر لوں، یہ ہوگی اسکرین. اچھا، اگر آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں، میں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین ابھی اگر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تو شاملہ کی لینگویج سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیٹنگز میں جائیں گے، کنٹرول پینل میں جائیں گے. اگر اسکرین دکھائی نہیں دے رہی تو مجھے بتائیے کہ میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے تاکہ آپ اس چیز کو دیکھ بھی لیں. یعنی ابھی میں نے کنٹرول پینل اوپن کیا، وہ اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو چیٹ باکس میں کائنڈلی لکھیے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ پریکٹیکلی آپ لوگ دیکھ بھی پا رہے ہیں اسے. جی شاباش، نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو کنٹرول پینل میں جائیں گے، کنٹرول پینل میں آپ ریجنل لینگویجز کو سلیکٹ کریں گے. یہ میرے پاس چونکہ ونڈوز 10 ہے اس لیے اس کی سیٹنگ تھوڑی سی مختلف ہے، تو جن کے پاس ونڈو 10 ہے وہ سیٹنگ میں جائیں اور ٹائم اینڈ لینگویجز اس آپشن کو وہ سلیکٹ کریں. اور جو 7 وغیرہ کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ ریجنل لینگویجز میں جائیں اور ریجنل لینگویجز کو وہ جا کے سلیکٹ کریں. دیکھیں میں نے اس کو اوپن کر لیا، اس کو کلک کر دیا میں نے ریجنل لینگویجز کو. اچھا، ریجنل لینگویجز کو جب آپ کلک کر لیں تو اس کے بعد آپ کے ساتھ اسکرین آئے گی، ونڈوز 7 والوں کے پاس بھی آ جائے گی اور 10 والوں کے پاس. 10 والوں کی تو یہ سامنے نظر آ رہی ہے، 7 والوں کی جو آئے گی اس میں ایڈمنسٹریشن کا آپشن ہوگا. ایڈمنسٹریشن کا میں یہ ریجن میں لینگویجز میں آ گیا ونڈو 10 کی ادھر سائڈ پہ، اور یہاں بھی یہ ایڈمنسٹریٹو لینگویج سیٹنگ اگر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یعنی میں نے پہلے سیٹنگ کو اوپن کیا ونڈو 10 میں اور پھر ٹائم اینڈ لینگویج کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد پھر لینگویج کو سلیکٹ کیا، تیسرا سٹیپ یہ لیا. اچھا، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ایڈمنسٹریٹو میں آپ آ جائیں. یہاں اگر آپ نے کلک کیا تو یہ ونڈو آپ کے سامنے آ گئی. اگر 7 والے ہیں تو وہ ایڈمنسٹریشن پہ کلک کریں گے اور ان کے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی. یہاں بھی آ کے آپ نے اس جگہ پہ لینگویج تبدیل کر دینی ہے اور سسٹم کی لینگویج آپ نے کر دینی ہے عربک سعودی عربیہ. 7 والے بھی کریں گے، 10 والے بھی کریں گے، دیگر ونڈوز والے بھی. اور اس جگہ آپ عربک سعودی عربیہ مختلف لینگویجز آ رہی ہوں گی، پہلے انگلش سیٹ ہوگی یہاں پہ، جن کی لینگویج خراب ہوتی ہے شاملہ کی تو موسٹلی یہاں پہ انگلش یا کوئی دوسری زبان سیٹ ہوئی ہوتی ہے. تو آپ یہاں سعودی عربیہ عربک سلیکٹ کریں گے اور اوکے کر دیں گے، پھر سسٹم ریسٹارٹ ہو جائے گا. ابھی میں نہیں کر رہا کیونکہ ریسٹارٹ ہوگا تو ساری ہماری کلاس ڈسٹرب ہو جائے گی. سسٹم ریسٹارٹ ہوگا اور ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ کی لینگویج جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں اور سیٹنگ سے یہ دیکھیں اس جگہ آ کے ونڈو 10 میں یہ سیٹنگ ہے، سیٹنگ کو میں نے کلک کیا. سیٹنگ کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی. اس ونڈو پہ ٹائم اینڈ لینگویج کے نام سے ایک آئیکن موجود ہے یا ایک آپشن موجود ہے، اس کو آپ کلک کر لیں. یہ ونڈو آئی، اس ونڈو کی لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں لینگویج موجود ہے، لینگویج ریجن کے نیچے لینگویج کو آپ نے سلیکٹ کر لیا اور ریلیٹڈ سیٹنگز میں آپ آئے ایڈمنسٹریٹو لینگویج سیٹنگ، اس کو آپ نے کلک کیا اور پھر چینج سسٹم لوکیلٹی ہے یا کیا ہے آگے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور لینگویج یہاں آپ نے عربک سعودی عربیہ کر دیں گے. اس کے بعد اوکے کریں اور پھر سسٹم ریسٹارٹ ہوگا. ریسٹارٹ ہونے کے بعد جب آپ دوبارہ سے شاملہ اوپن کریں گے انشاءاللہ تو اس میں لینگویج جو ہے وہ خراب جو لینگویج تھی وہ والی ٹھیک ہو چکی ہوگی. تو خیر لینگویج کے حوالے سے بھی بڑا ایشو رہتا ہے تو وہ بھی میں نے کوشش کی. ڈاؤن لوڈنگ کا بھی ایشو انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا آج، اور ساتھ ساتھ میں لینگویج کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. وقفہ برائے سوالات، اس سے پہلے ہم تھوڑی سی شاملہ پہ گفتگو یعنی شاملہ کے آئیکنز کو لے لیتے ہیں، پھر آخر میں انشاءاللہ جو 10 منٹ ہوں گے ان میں آپ کے سوالات لے لیے جائیں گے.
یہ مکتبہ شاملہ، چونکہ ابھی ہم نے شروع کیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شاملہ کو ہم کلیئر کر لیں، اس کے بعد الباحث القرآنی، الباحث الحدیثی اور وغیرہ وغیرہ ان ہم سافٹ ویئرز کو ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے سافٹ ویئرز ایسے ہیں کہ اگر مکتبہ شاملہ آپ کو آ گیا تو ان کی ضرورت ثانوی نوعیت کی ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ یہ ضرورت ان کی پیش آتی ہے۔ دیکھیے مکتبہ شاملہ کا یہ پرانا ورژن ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ بڑا اچھا ورژن ہے۔ اس میں تقریباً آپ کی ضرورت کی ساری کتابیں، سارے کے سارے آئکنز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اسکرین آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ابھی جو نئی شاملہ کی اسکرین شیئر کی، شاملہ والی ونڈو وہ آپ کو دکھائی دے رہی؟ جی ٹھیک ہے، تو یہ مکتبہ شاملہ کا پریویو ہے۔ شاملہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہزاروں کتابوں کا مجموعہ، اور ہر کتاب سرچیبل، کاپی پیسٹ کی سہولت وغیرہ وغیرہ۔ مکتبہ شاملہ جب آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ تو تصویر ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے، کسی کے یہاں ریکس بنے ہوتے ہیں، کسی کے یہاں اس طرح کی، کسی کے یہاں تو اس تصویر کی وجہ سے پریشانی ہونا چاہیے، یہ چینجیبل ہے، اس کو آپ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ سیٹنگز میں جا کے یہ جو پریویو ہے اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل ورژن ہے، اور یہ ورژن ہمارا ماشاءاللہ اچھا ہے۔ مکتبہ شاملہ میں نے عرض کیا کہ ہزاروں کتابیں ہیں، کئی سینکڑوں فولڈرز ہیں، بیسیوں فولڈرز ہیں۔ جب ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمیں کتابیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، نہ ہی ہمیں فولڈر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو فولڈرز کو سامنے کیسے لے کے آنا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ، آپ ونڈو اس سکرین پہ کسی بھی جگہ کلک کر لیں، یہ دیکھیں میں نے کلک کیا تو ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی نا آپ کے سامنے۔ اچھا، دوسرا طریقہ، اس اختیار و کتاب کو آپ کلک کریں، چیک کر دیں تو یہ ایک نئی ونڈو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو شاملہ میں کسی بھی جگہ پہ، اس سکرین پہ کسی بھی جگہ پہ آپ اگر کلک کرتے ہیں تو یہ والی ونڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے۔ یہ ونڈو کیا ہے؟ مختلف فولڈرز ہیں۔ ہم کسی بھی فزیکل لائبریری میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں مختلف ریکس نظر آتے ہیں، یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہ تفاسیر ہیں، یہ ادب ہے، یہ لٹریچر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اور مختلف آپ یہ کہہ لیں کہ حصے بھی بنے ہوتے ہیں لائبریری میں، اور پھر ہر حصے کے اندر ریکس رکھے ہوتے ہیں، اور ریکس کے اندر کتابیں ہوتی ہیں مختلف موضوعات پہ۔ تو یہ جو فولڈرز ہیں ہمیں یہاں دکھائی دے رہے، یہ میں سکرول کر رہا ہوں، اوپر نیچے جا رہی ہیں، تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ فولڈرز ریکس کی جگہ پہ ہیں، مختلف جو ریکس رکھے، یا لائبریری، فزیکل لائبریری کے مختلف حصوں کی طرح ہے۔ یہ عقیدہ والا حصہ ہے، یہ تفاسیر والا حصہ ہے، یہ علوم القرآن والا، یہ متون الحدیث والا۔ تو یہ ریکس ہیں، اور ان ریکس میں کتابیں رکھی ہیں، بھرے ہوئے ہیں کتابوں سے۔ اب ذرا ان کو دیکھیے، العقیدہ، التفاسیر، علوم القرآن، متون الحدیث وغیرہ، علل، فقہ حنفی، فقہ مالکی، شافعی، فقہ عام، فقہ حنبلی، السیاست الشرعیہ والقضاء، الفتاوى، کتب ابن تیمیہ، کتب ابن القیم، السیرۃ والشمائل، تاریخ، محاضرات مفرغة، الدعوة وأحوال المسلمين، علوم أخرى، الرقاق والآداء والأذكار، التجويد والقراءات، الفرق والردود، كتب الطوائف المبتدعة، مکتبۃ الحاج والمعتمر، المکتبہ الرمضانیہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف موضوعات کے فولڈرز یہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بمنزلہ ریک کے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ہم نے الماری بنائی ہوتی ہے، اور اس الماری میں کتابیں رکھ کے اس کو تالا لگایا ہوتا ہے، تاکہ کتابیں جو ہیں وہ کوئی برخوردار محبت میں اور جذبے میں آگے ہماری کتابیں مطالعہ کے لیے لے نہ جائے کہیں، اور کتاب ایسی چیز ہے کہ کوئی اگر مطالعہ کے لیے لے گیا تو پھر واپسی بھول جائیے، یاد دہانی کے باوجود کتاب کا واپس ملنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے تالے لگا رکھے ہوتے ہیں، شیشہ ہے، شیشے کے ساتھ ہم نے تالا لگایا۔ تو یہ جو ریک ہے ان کو بھی آپ تالے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ کتابیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، کتابوں تک کبھی بھی ہماری ایکسیس نہیں ہے، ہمیں تو فولڈر نظر آ رہا ہے۔ تو اس تالے کو ہم چابی سے کھولتے ہیں، اور اس تالے کو ہم کھولیں گے، یہاں یہ پلس والا جو نشان ہے اس پہ کلک کر دیں، یا فولڈر پہ کسی بھی جگہ پہ کلک کر لیں۔ اب دیکھیں، پہلے یہ شکل تھی، آپ نے یہاں پہ کلک کیا تو نیچے دیکھیں یہ سارے کتابوں کے نام ہیں۔ اس کو سکرول کرتے جائیں، سکرول کرتے جائیں، بہت زیادہ کتابیں، یہ دیکھیے
دیکھیے یہ سکرول کر رہا ہوں، صرف یہ عقیدہ پہ موجود کتابیں شاملہ کی. اب دیکھیے ابھی میں سکرول کر رہا ہوں تو یہ ساری وہی کتابیں. دیکھیے النفاق والمنافقون، مسائل و احکام، الہجرت، مسائل و احکام وغیرہ وغیرہ. تو اب دیکھیے اس کو سکرول کرتے جائیے، یہ یہاں تک آ گیا. یہ دیکھیے یہاں تک گویا کہ عقیدہ پہ لکھی ہوئی کتابیں، کتنی زیادہ کتابیں. اسی طرح سے آپ تفاسیر کو، اس فولڈر کو کھول لیں. ابھی دیکھیں تفاسیر کے فوراً بعد علوم قرآن ہے، تو آپ اس کو اوپن کر لیں. یہ دیکھیں یہاں سے تفاسیر شروع ہوگی. ایسر التفاسیر، تفسیر الکتاب، کتاب العزیز و اعراب، الدخیل فی التفسیر، تفسیر الشعراوی وغیرہ، تفسیر المنار، تفسیر مجاہد، التفسیر البصیر، النصفی، فتح الرحمن فی تفسیر القرآن وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا، تفسیر ثعلبی، ماتوریدی وغیرہ وغیرہ. تو یہ مختلف فولڈرز ہیں اور ان فولڈرز میں موجود کتابیں ہیں. آپ اس طریقے سے گویا کہ فولڈرز کیسے سامنے لے کے آنے ہیں، کلک کریں اسکرین پہ کسی بھی جگہ پہ، فولڈر آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور ان فولڈرز سے کتابیں آپ نے سامنے کیسے لے کے آنی ہے، اس میں یہاں کلک کر لیں، کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، یعنی کتابوں کے نام سامنے آ جائیں گے. اچھا کتابوں کے نام سامنے آ گئے، آپ اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچ کے کتاب کو کیسے کھول لیں، مطلوبہ کتاب تک رسائی کیسے ہوگی، اس پہ ہم بات بعد میں کریں گے کہ کتاب تک رسائی کے میں نے عرض کیا نا شاملہ میں کئی ایک طریقے ہیں. کبھی کتاب کا موضوع معلوم ہوتا ہے، اس کا نام معلوم نہیں ہوتا، کبھی نام کا صرف پہلا حرف معلوم ہوتا ہے، کبھی درمیان والا لفظ، کبھی آخری لفظ وغیرہ وغیرہ. تو کتاب تک رسائی کیسی ہوگی اس پہ ہم بات بعد میں کرتے ہیں. لیکن یہ آپ نے فولڈر اوپن کیا، کتابوں کے نام سامنے آ گئے، اس کتاب کو کھولنا کیسے ہے؟ تو کھولنے کے لیے آپ کتاب پہ ڈبل کلک کریں گے. ڈبل کلک کیا اور کتاب اوپن ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کتاب اوپن ہوگی شاملہ میں. اس کتاب میں یہ والی سائٹ، یہ کوئی بہت اچھا نسخہ نہیں ہے، ہم کوئی اور کتاب اوپن کر لیتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. تو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ والی چھوٹی ونڈو، اس میں فہرست ہے، قائمۃ الکتاب ہے، اور یہ متن کتاب ہے، کتاب اصل کتاب یہ. تو یہ امید ہے یہ والی بات بھی آپ کو کلیئر ہوگی کہ کتاب کو جب نام سامنے آ جائیں تو کتاب کو کیسے اوپن کرنا ہے. اچھا کتاب میں یہ والے آئیکنز ان کا کیا مطلب ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی ہم بالکل چونکہ آغاز میں ہیں، فولڈر سامنے ہمارے کیسے آئیں گے اور ان فولڈرز میں موجود کتابیں ہمارے سامنے کیسے آئیں گی، کتابیں سامنے آ جائیں، اپنی مطلوبہ کتاب کو اوپن کیسے کریں گے، یہ 3 چیزیں ابھی ہم نے سیکھی ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس ونڈو میں جو دیگر آئیکنز ہیں ان پہ بات کرنے سے پہلے اب یہ سیکھ لیجئے کہ اپنی مطلوبہ کتاب تک رسائی کیسے کرنی حاصل، مطلوبہ کتاب تک رسائی ہماری کیسے ہوگی. تو میں نے عرض کیا کبھی کتاب کا صرف اور صرف ہمیں موضوع معلوم ہوتا ہے. یہ معلوم ہے کہ کتاب وہ تاریخ سے متعلق ہے، کتاب تاریخ سیرت سے متعلق ہے، کتاب حدیث کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کتاب تک رسائی اختیارو کتاب سے ہوگی. یہ والا آئیکن ہے، اس کو آپ نے دبایا تو یہ فولڈر ہمارے سامنے ہے. لیکن فولڈر سے ہم نے اپنی کتاب تک کیسے پہنچنا ہے؟ اگر آپ کو صرف موضوع معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتاب حدیث کی ہے، تو آپ اپنے متعلقہ یعنی اس کتاب کے مناسب فولڈر میں چلے جائیں. بجائے یہ کہ حدیث کی کتاب کو آپ تفاسیر میں تلاش کریں، بجائے اس کے کہ آپ علوم القرآن میں تلاش کریں، آپ متون الحدیث میں چلے جائیں ڈائریکٹ. آپ کو صحیح بخاری چاہیے مثال کے طور پہ، تو آپ ذرا ادھر آئیں، یہاں دیکھیں یہ کتابوں کے نام ہیں، شعب الایمان ہے، سنن نبی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے. یہ دیکھیں مختصر صحیح بخاری آ گئی. لیکن ہمیں مختصر صحیح نہیں، ہمیں صحیح بخاری چاہیے پوری. تو اس کے لیے آپ مزید سکرول کریں، سکرول کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. آپ دیکھیں اس میں اس طریقے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، یعنی جب آپ کو ہمیں کتاب کا نام، ہمیں صرف موضوع معلوم ہے اور کتاب کا حل دھندلا سا ہمیں کانسیپٹ ہے کہ کتاب جو ہے وہ اس نام کی ہے، تو ہم اس طریقے سے کتاب تک رسائی حاصل کرتے ہیں. یعنی موضوع معلوم ہوتا ہے اور آپ خود سے طے، یہ تو میں نے صحیح بخاری کہہ دیا، لیکن آپ خود سے طے کرتے ہیں کہ میرا مواد مجھے صحیح بخاری میں ملے گا، مسند احمد میں ملے گا یا سنن نبی داؤد میں ملے گا. خیر آپ اس طریقے سے سکرول کرتے 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 یہ صحیح مسلم آ گئی اور یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری تک پہنچ گئے. اس کو آپ نے اوپن کر لیا.
اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے مطلوبہ کتاب یا مطلوبہ باب میں جا کے آپ نے وہاں سے استفادہ کر لیا. کلیئر ہوگی یہ والی بات؟ اچھا، ایک طریقہ ہے کہ آپ کو کتاب کا نام نہیں آتا، صرف موضوع معلوم ہے اور آپ کو ہلکا سا دھندلا سا یہ ہے کہ میں جب موضوع والی کتابوں کو دیکھوں گا تو مجھے میری مطلوبہ کتاب مل جائے گی. اس طریقے سے آپ اپنی کتاب تک پہنچ گئے. دوسرا طریقہ، آپ کو کتاب کے نام کا صرف پہلا حرف معلوم ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتاب کا نام شروع ہوتا ہے با سے، لام سے، جیم سے. مثال کے طور پہ ہمیں ہماری کتاب پورا نام تو ہمیں نہیں آتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے نام کا پہلا حرف لام ہے. اللباب ہمیں چاہیے مثال کے طور پہ، اللباب. تو الف لام کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ دیکھنا ہو کہ کتاب کا نام کس حرف سے شروع ہو رہا ہے تو الف لام کو نہیں دیکھنا، اس کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے. اللباب میں پہلا حرف اگرچہ حمزہ ہے، لیکن ہم نے الف لام کو دیکھنا ہی نہیں ہے، حمزہ اور لام کو دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے اور وہ ہے لام. مثال کے طور پہ ہمیں چاہیے کتاب المفاتیح، المفاتیح، تو یہاں پہلا حرف کون سا ہے؟ پہلا حرف میم ہے، الف لام نہیں ہے. المفاتیح میں پہلا حرف میم ہے. تو یہ والی اگر ہلکی سی بات سمجھ میں آ گئی تو اللباب ہمیں چاہیے. اللباب کے لیے میں کلک کروں گا لام کو، تو لام سے شروع ہونے والی ساری کی ساری کتابیں میرے سامنے آ جائیں. دیکھیے، دیکھا آپ نے، یہ دیکھیں، یہ ساری جتنی بھی کتابیں ہیں اس پوری فہرست میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو لام سے شروع نہ ہو رہی ہو. ساری کی ساری کتابیں لام سے شروع ہو رہی ہیں. اور اس میں بھی آگے ترتیب ہے، یعنی لام سے شروع ہونے والی کتابوں میں بھی آگے ترتیب ہے. پہلے الف لام والی کتابیں، یعنی لام سے شروع ہونے والی وہ کتابیں جن کے شروع میں الف لام ہے. اللآلی البہیہ، اللآلی الذہبیہ، اللامات. تو یہ دیکھیں، یہ الف، یہ اللباب آ گیا، شروع میں ہی آ گئی ہماری کتاب. تو اگر آپ کو کتاب کے نام کا پہلا حرف معلوم ہے تو آپ مجموعات کے ذریعے تلاش کرنے کی بجائے تصفیہ میں آئیں. تصفیہ کا مطلب حروف ہجا کے اعتبار سے تلاش. کتاب کے نام میں کتاب کا نام حروف تہجی کے اعتبار سے تلاش کرنا. آپ کو مثال کے طور پہ کتاب چاہیے صحیح مسلم. صحیح مسلم شروع ہو رہی ہے صاد سے، تو آپ کو صحیح مسلم تو میں نے کہہ دیا، آپ کو صرف یہ معلوم ہے کہ کتاب کا نام شروع ہوتا ہے صاد سے، تو آپ نے صاد پہ چیک لگایا اور صاد پہ چیک لگانے کے بعد آپ نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا. اچھا، یہ فہرست بھی بہت لمبی ہوتی ہے، آپ یہاں سے دیکھیں تو اس کو پڑھتے ہوئے اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. اس سے بھی استفادے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. صاد سے شروع ہونے والی، ایسے نہیں کہ انہوں نے صاد سے شروع ہونے والی کتابوں کو بغیر کسی ترتیب کے یہاں ذکر کر دیا. صاد سے تو شروع ہو رہی ہیں ساری کتابیں، لیکن اس کے اندر بھی ترتیب ہے. انہوں نے سب سے پہلے صاد سے شروع ہونے والی ان کتابوں کا ذکر کیا جن کے شروع میں الف لام آتا ہے. دیکھیں، الف شروع میں الف لام ہوگا اور صاد کے بعد والے حروف میں بھی حروف تہجی کی ترتیب ہوگی، یعنی صاد اور الف ان کتابوں کو پہلے ذکر کریں گے. دیکھیں، الصابیہ، الصاحب، الصاحبیہ، الصادع، تو صاد اور الف کو لے کے چل رہے ہیں. جب الف شروع ختم ہو جائے گا تو پھر صاد اور با کو شروع کر دیں گے. الف لام رہے گا شروع میں. دیکھیں یہ آ گیا الصبر، الصبر اقسامہ و ثمراته، الصبر ضیاء. کلیئر ہو رہا ہے نا یہ والا؟ یہ بہت اہم ہے، یعنی اگر آپ تصفیہ کے ذریعے سے تلاش کریں تو یہ داخلی ترتیب بھی سمجھیں. شروع میں الف لام رہے گا اور صاد کے بعد والے حروف بدلتے رہیں گے، یعنی 3 حروف تک یہ حروف تہجی کا اعتبار کرتے ہیں. صاد کے بعد الف اور پھر صاد کے بعد الف ہے، اور اس سے آگے اگر کتاب کوئی ایسی ہو کہ صاد کے بعد تو الف ہے، اگر تیسرے نمبر پہ بھی اس الف آتا ہو، کوئی کتاب ایسی کہ اس کے نام میں ادھر بھی الف آتا ہے تو اس کو پہلے ذکر کریں گے. لیکن یہاں ان کے پاس جو کتاب ہے وہ ہا والی ہے، یعنی پہلے صاد پھر الف پھر ہا. تو میں عرض کر رہا ہوں یہاں تک ترتیب موجود ہے. اس کتاب کو ذکر کریں گے پہلے 3 حروف میں حروف تہجی کا اعتبار کرتے ہوئے. تو خیر، اس طریقے سے ہمیں صحیح، چونکہ مسلم چاہیے اور اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو اس لیے ہم بالکل جلدی جلدی آخر میں چلے جائیں گے، الف لام والی کتابوں کو ختم کر دیں گے. آپ دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں پہ آ کے الف لام والی کتابیں ختم ہو گئی کیونکہ صاد کے بعد یا ہے نا، صاد کے بعد یا اور نون. الصین تحت
مجہر السلفیت الجہادیہ، یہاں پہ آ کے الف لام والی جو کتابیں تھیں وہ ختم ہو گئی، الف لام سے شروع ہونے والی. پھر آگے انہوں نے بغیر الف لام کے دیکھیں پھر صاد کے بعد الف شروع کر دیا، کیونکہ صرف صاد میں ہی ترتیب نہیں ہے یہاں کی اس فہرست میں، صاد کے بعد والے حروف کے اندر بھی انہوں نے ترتیب کا خیال رکھا ہے. صاد کے بعد الف چل رہا ہے، الف چل رہا ہے، الف چل رہا ہے، اس طریقے سے. ہمیں چونکہ صاد اور ہا چاہیے اس لیے ہم فوراً صاد اور ہا پہ چلے گئے، اور ہا کے بعد بھی ہمیں یا چاہیے صحیح، تو اس لیے ہم یہاں آ گئے. دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ ساری صحیح والی کتابیں یہاں پہ موجود ہوں گی. ان میں ہمیں صحیح مسلم چاہیے. آگے آگے ہم جا رہے ہیں، یہاں سے دیکھا صحیح بخاری تو آ گئی لیکن صحیح مسلم نہیں ابھی آئی. دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ آ گئی صحیح مسلم. تو اگر آپ کو یہ داخلی ترتیب بھی معلوم ہے تو فوراً آپ اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچ سکتے ہیں تصفیہ کے ذریعے. صرف اور صرف کتاب کا پہلا حرف اگر آپ کو آتا ہے تو چند سیکنڈ کے اندر آپ اپنی مطلوبہ کتاب تصفیہ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. خیر، دو بڑے طریقے ہو گئے، مجموعات کے ذریعے سے اپنی کتاب تک رسائی، اور اگر مجموعات کے ذریعے سے نہیں جانا چاہتے آپ تو تصفیہ حروف ہجا کے اعتبار سے، چونکہ آپ کو کتاب کے نام کا صرف پہلا حرف معلوم ہے. اچھا، سابق، آپ نے شاملہ میں جو سب سے آخر میں چند کتابیں کھولی، تقریباً 15 کے قریب، 14-15 کے قریب، 20 کے قریب کتابیں جو سب سے آخر میں آپ نے شاملہ میں کھولی ہیں وہ یہاں سابق میں موجود ہوگی. بعض دفعہ ہم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے 5 10 8 کتابیں مختلف فولڈر سے کھولی، لیکن ان کو محفوظ نہیں کیا، کسی الگ فولڈر میں ہم نے ان کو اکٹھا نہیں کیا، بس پڑھ رہے تھے اور جب شاملہ بند کیا تو سب کو بند کر دیا. اب جب دوبارہ سے ری اوپن کیا تو ابھی دوبارہ سے ہمیں انہی کتابوں کی ضرورت پیش آئی جن کو ہم پہلے جن سے استفادہ کر رہے تھے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ ہم ایک کتاب کو تلاش کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگاتے ہیں، کتاب نہیں میری کس فولڈر میں ہے، بڑی مشکل سے وہاں سے اس کو ڈھونڈا، اوپن کیا، اور الگ فولڈر میں بھی ہم بند کرنے سے پہلے اس کو نہیں رکھ سکے، شاملہ بند کر دیا. تو اگر آپ دوبارہ انہی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں جو شاملہ بند کرنے سے پہلے اوپن تھی، یا سب سے آخر آپ نے مہینہ پہلے سے ایک کتاب اوپن کی لیکن ابھی تک آپ نے شاملہ میں صرف 10-12 کتابیں ہی اوپن کی ہیں ایک مہینے میں، تو وہ 10-12 کتابیں یہاں سابق میں موجود ہوں گی. مثال کے طور پہ ابھی میں اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے، مجموعات سے ہم کتاب اوپن کرتے ہیں القبور لابن ابی الدنیا. اس کتاب کو ہم نے اوپن کیا، بند کر دیں دوبارہ سے اس کو، یہاں سے فولڈرز کھول لیں، سابق میں جائیے، دیکھ القبور یہاں پہ موجود ہے. یعنی آپ کی سب سے اور صحیح بخاری اس سے نیچے چلے گی. اسی طریقے سے اگر آپ اور کتاب کھولیں گے صحیح بخاری اور نیچے چلے جائے گی. اس طریقے سے آخر میں شاملہ سے باہر نکل جائے گی، یعنی اس فہرست سے باہر نکل جائے گی. آخر میں آپ کی کھولی ہوئی تقریباً 15 سے 20 کتابیں وہ اس فہرست میں سابق میں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بعض دفعہ. خیر، مجموعات کے ذریعے سے کتاب تک رسائی کے کئی طریقے ہیں. ہم نے صرف ایک پہ بات کی کہ آپ کو کتاب کا موضوع معلوم ہے، فولڈر اوپن کریں اور اپنی کتاب تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، تصفیہ اور سابق پہ ہماری بات مکمل ہو گئی. مجموعات، اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے، مزید میں ابھی شروع کر رہا ہوں کہ آپ کو کتاب کا اگر موضوع معلوم ہے تو آپ فولڈر کے ذریعے سے اس تک رسائی کریں گے، لیکن اگر آپ کو کتاب کا پورا نام آتا ہے تو آپ فولڈر میں جانے کی بجائے یہاں پہ یہ سرچ بار آپ کو یہاں نیچے دکھائی دے رہا ہے، اس جگہ پہ آپ کتاب کا نام لکھیں، آپ کی کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. مثال کے طور پہ ہمیں چاہیے مدارک التنزیل، یا وہ چونکہ مدارک التنزیل کے نام سے شاید نہیں، المدارک کے نام سے ہے، اس لیے ہم المدارک لکھتے ہیں. المدارک، ایضاح المدارک، ترتیب المدارک، ایضاح المدارک. اچھا، اسہل المدارک، خیر شاید کسی اور نام سے ہو، مدارک التنزیل کسی اور تفسیر نصفی کے نام سے بھی ہو سکتی ہے، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. النصفی، نہیں آ رہی. چلیں ہم یہ دیکھیں، تفسیر النصفی، وہی ہوا نا جو مجھے تھوڑا سا خیال ہو رہا تھا. تفسیر نصفی کے نام سے یہ کتاب موجود ہے. تو پورا نام آپ کو آتا ہے، آپ تفسیر النصفی لکھیں.
یعنی یہ ضروری ہے کہ جن الفاظ سے آپ تلاش کر رہے ہیں انہی الفاظ سے وہ کتاب یہاں موجود بھی ہو. جیسے میں نے مدارک التنزیل لکھا لیکن وہ شاید اس شروع میں وہ نہیں تھی، اس لیے وہ نتائج نہیں دے رہا تھا مجھے. النصفی لکھا تو وہ نتیجہ آ گیا سامنے. تو خیر اگر آپ کو کتاب کا پورا نام آتا ہے، جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں یہاں پہ تفسیر النصفی لکھا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ تفسیر النصفی، فوراً کتاب ہمارے سامنے آ جائے گی. آپ کو چاہیے مثال کے طور پہ السنۃ ومکانتها فی التشریع. اب دیکھیں فوراً یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، ابھی پورا آپ بعض دفعہ نام لکھتے بھی نہیں ہے اور یہ کتاب ہمارے سامنے اوپن کر کے رکھ دیتا ہے. السنۃ ومکانتها فی التشریع، شاید میں نے صحیح نہیں لکھا، السنۃ ومکانتها، یہ دیکھیں یہ آ گیا السنۃ ومکانتها من التشریع. تو خیر یعنی یہ طریقہ صرف بتلانا مقصود ہے. اگر آپ کو کتاب کا نام آتا ہے وہ یہاں پہ لکھیں، آپ کی مطلوبہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ کتاب کا پورا نام نہیں آتا، آپ کو جتنا حصہ آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کتاب کا نام جو ہے وہ مجھے پورا نہیں آتا، لیکن کتاب کے نام میں کشاف کا لفظ موجود ہے، الکشاف. یہ دیکھیں آپ کو جتنا آتا ہے نا، آپ وہ لکھ کے اسپیس کا بٹن دباتے رہیں تو یہ بدلتا رہے گا. 1 2 3 4 مرتبہ آپ دبائیں گے، یعنی جتنا آپ کو حصہ آتا تھا نام کا آپ نے لکھا اور اسپیس دباتے رہے. دیکھیں میں اسپیس دبا رہا ہوں تو نام بدل رہے ہیں نا. اس طریقے سے آپ کی مطلوبہ کتاب چند لمحات کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گی. خیر یہ کتاب تک رسائی کا آپ اس کو دوسرا یا تیسرا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہ والی جو دوربین بنی ہوئی ہے، اس کو آپ دوربین کہہ لیں، دوربین کی طرح یہ سرچ جو تنفیذ البحث، یعنی یہ جو آپ کتاب کا نام لکھ رہے ہیں، بعض دفعہ یہ ابھی تو میں نے آٹو سرچ پہ لگایا ہوا ہے کہ جیسے جیسے لکھتے جائیں فوراً نتائج دیتا جائے. بعض دفعہ آٹو پہ نہیں ہوتا، تو اس وقت آپ نے نام لکھ کے اس کو پریس کرنا ہوگا، آپ کی مطلوبہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ اظہار اخفاء و معلومات عن الکتاب. یہ والی جو ہلکی سی ہمیں چھوٹی سی ونڈو دکھائی دے رہی ہے، کتاب جس پہ ہم نے کلک کیا اس کتاب کے بارے میں معلومات ہیں اجمالی سی. آپ ان معلومات کو چھپانا چاہتے ہیں، اس کو دبا دیجیے. ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس کو دبا دیجیے. تو جس کتاب پہ بھی آپ نے ایک مرتبہ کلک کیا ہوگا اس کی اجمالی معلومات آپ کو بطاقہ، چھوٹا بطاقۃ الکتاب یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ بطاقۃ الکتاب. یہ تو تھوڑی سی معلومات ہے. آپ ان معلومات کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پریس کر دیجیے، بطاقۃ الکتاب کو. یہ والی ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی. وہی معلومات بھی ہیں، کتاب مؤلف کے بارے میں مزید معلومات بھی یہاں سے آپ کو مل جائیں گی. یعنی اس جگہ پہ تو مؤلف کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی نا، چھوٹے بطاقہ میں. یہاں دیکھیے مؤلف کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں تھی، تو یہ بطاقہ کو آپ نے پریس کیا، وہاں مؤلف کے بعض دفعہ کتاب کے منہج کے بارے میں بھی معلومات وہاں سے ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. جب آپ نے اس کو پریس کیا، یہاں عن الکتاب کو اگر آپ نے پریس کیا تو کتاب کا موضوع، اس کا منہج وغیرہ بھی بعض دفعہ معلومات ہمیں یہاں سے مل جاتی ہیں. تو خیر یہ چند ایک آئیکن جو یہاں اس سائڈ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان پہ بھی میں نے ہلکی سی گفتگو کی. یہ کیا ہے؟ آپ نے جب شروع میں شاملہ ہم نے اوپن کیا اور ونڈو پہ ایک مرتبہ کلک کیا تھا تو فولڈرز ہمارے سامنے آئے تھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فولڈر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، صرف کتابیں نظر آ رہی ہیں. اچھا، ان کتابوں کا رش لگا ہوا ہے. آپ دوبارہ سے ان کتابوں کو فولڈرز میں بند کرنا چاہتے ہیں، گویا کہ تالے کھلے ہوئے ہیں، آپ دوبارہ سے وہ تالے لگانا چاہتے ہیں. تو تالے کیسے لگیں گے؟ اس کے لیے آپ یہاں آ جائیں، وقت الشجرہ کو پریس کریں گے تو یہ والی ونڈو اسی حالت میں چلی جائے گی جس حالت میں آپ نے پہلے دیکھی تھی. دیکھیے ذرا، فولڈرز دوبارہ سے اپنی حالت میں چلے گئے. بعض لوگ اس حالت پہ واپس لانے کے لیے شاملہ بند کرتے ہیں، کیونکہ فولڈر جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ یہ اس آپشن کو استعمال تو کر لیا. سرچ جب شروع کرتے ہیں تو اس صورت میں سارے فولڈر کھل جاتے ہیں، اکثر و بیشتر فولڈر. تو وہ دوبارہ سے جب کھلے ہوئے فولڈرز کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شاملہ ہی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ جب دوبارہ شاملہ کھولیں گے فولڈر اپنی حالت میں ہوں گے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں پہ بس پریس کر دیں
اس کو ضغط الشجرہ کو، تو آپ کے فولڈر جو ہیں وہ پرانی اپنی حالت پہ چلے جائیں گے. اچھا یہ کیا ہے؟ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس ونڈو کو آج ہم ختم کر رہے ہیں، کلیئر کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اخراج تقریر بالکتب الموجودہ، یعنی شاملہ میں جو کتابیں موجود ہیں، ہر فولڈر میں کتنی کتابیں ہیں، جو شاملہ ہمارے سامنے اوپن ہے، ہر فولڈر میں کتنی کتابیں ہیں یہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر حروف تہجی کے اعتبار سے شاملہ میں مثال کے طور پہ حمزہ سے شروع ہونے والی کتنی کتابیں ہیں، با سے شروع ہونے والی کتنی کتابیں ہیں، اور آپ فولڈرز کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ فولڈرز کی تعداد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو اجمالی سی معلومات ہیں شاملہ کے حوالے سے، شاملہ کی کتب اور فولڈرز کے حوالے سے، اگر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے تو آپ یہاں کلک کریں اور اس جگہ سے آپ وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی کتاب پہ کلک کیا اور مثال کے طور پہ تھوڑا سا ٹائم اس میں لگ جائے گا، اس لیے میں پریکٹیکلی آپ اس کو کر کے دیکھیے، آرام سے ہو جائے گا. اب آپ نے اس کتاب پہ چیک لگایا ہوا ہے مقالات و متفرقات للشیخ الالبانی رحمہ اللہ، تو آپ یہاں پہ ہیں تقریر بالکتب حسب الموضوع قائمہ بالکتب المرتبطہ بمصورات. آپ اس کتاب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کتاب پر چیک لگائے بغیر، کسی بھی فولڈر پر چیک لگائے بغیر مکمل شاملہ کی کتابوں کے بارے میں، فولڈرز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہاں سے اپنی دلچسپی کے بٹن پہ کلک کیجئے، آپشن پہ کلک کیجئے، آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی. اچھا اس ونڈو کے حوالے سے صرف ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے رائٹ کلک. رائٹ کلک جب آپ کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو یہ ایک نئی ونڈو چھوٹی سی ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے نسخ المحدد، نسخ المجموعات کلیہ، بطاقۃ الکتاب، عبد کامل، غرفۃ التحکم، تحریر کتاب، ربط متن بشرحہ، فتح قاعدۃ بیان الکتاب، بحث فی الکتاب، تصغیر. یہ چند ایک مختلف آپشنز ہیں، ان پہ انشاءاللہ ہم کل کو بات کریں گے. نسخ المحدد کا کیا مطلب ہے؟ کاپی پیسٹ ہے، کس چیز کا کو کاپی کیا جاتا ہے. عرض کامل، غرفۃ التحکم کنٹرول پینل ہے شاملہ کا. تحریر کتاب، شاملہ کی جس کتاب پہ آپ نے چیک لگایا ہے اس میں ایڈیٹنگ کا بعض دفعہ اختیار دیتا ہے آپ کو شاملہ وغیرہ، تو تفصیلات انشاءاللہ کل ہوں گی. ابھی آج جو ہم نے پڑھا اس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ریز ہینڈ کا آپشن استعمال کریں، ہاتھ کھڑے کریں، اور جن کے ہاتھ کھڑے ہوں گے ان سے فردر سوالات لیے جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کیا جائے گا. کوئی اگر تشریف لے جانا چاہتے ہیں، ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، کوئی جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. اگر کسی کا سوال ہے سوال لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کریں گے. جی سر ارسلان اللہ خان صاحب، جن کا نام لیا جائے وہ مائک انمیوٹ کریں، سوال کر لیں تو پھر دوبارہ سے مائک اپنا میوٹ پہ لگا لیں. جی ارسلان بھائی، ارسلان اللہ خان السلام صاحب. علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر حیدرآباد سے ارسلان عرض کر رہا ہوں، خیریت سے ہیں آپ سر؟ جی جی الحمدللہ ارسلان بھائی، جی فرمائیں ارسلان بھائی. میں سر پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے مسئلہ سے بتایا اس کے بہت سے آپشنس کے بارے میں، مکتبہ شاملہ کے بارے میں، تو سر آج کل تو ہم جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس مکتبہ شاملہ. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر ڈاؤن لوڈ ہونے کا اس کا طریقہ بتا دیا جائے تو، یا کسی طریقے سے ہمیں حاصل ہو جائے یہ، تو جو آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے، یہ آسانی ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. یہ میں نے شروع میں عرض کیا بلکہ پریزنٹیشن کے دوران کہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اگر کسی دوست کے پاس اچھا سٹینڈرڈ ورژن موجود ہے ان سے لے لیں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہے، انٹرنیٹ اچھا موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اصدار رمضان کو بھی اور شاملہ ذہبیہ کو. دونوں لنکس انشاءاللہ آج آپ کو مہیا کر دیے جائیں گے. ڈاؤن لوڈ کریں اور لینگویج بھی اس کی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. میں نے عرض کر دیا یہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کی جائے گی، تو اس کی روشنی میں آپ پریکٹس بھی شروع کریں. کیونکہ شاملہ اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر پریکٹس نہیں کر رہے، لگے گا آپ کو یہی کہ آپ کو ماشاءاللہ سارا سمجھ آ گیا، لیکن حقیقت میں وہ چند دنوں کے بعد بھول جائے گا. جی مس ماریہ کرن صاحبہ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا ایک یہ ایشو ہے نا کہ سر جیسے میں قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اوپن کرتی ہوں نا، تو سر اس کی میں تفسیر دیکھنا چاہتی ہوں، تفسیر اور قرطبی یا کوئی بھی، تو سر وہ میری تفسیر اوپن نہیں کرتا. سر اس میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شاملہ از ناٹ ورکنگ. تو پھر اس میں سر مجھے دوبارہ سے شاملہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا؟ یہ بار بار ایشو آ رہا ہے مجھے.
جی بالکل، آپ دوبارہ سے شاملہ کریں. وہ شاملہ آپ کے پاس جو ورژن موجود ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں کچھ کرپٹڈ فائلز ہیں, تو آپ شاملہ اس کو آپ ان انسٹال کر دیں, بلکہ پہلے کوئی نیا انسٹال کر لیں, اس کے بعد اس کو ان انسٹال کر دیجیے گا. مثال کے طور پہ دیکھیں, یہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ہے, اس کو میں تفسیر مجاہد سے دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کلک کیا تو یہ کھل گئی اوپن, فوراً میرے سامنے آ گئی. تو یہ والا انشاءاللہ میں لنک بھیج دوں گا, اس کو آپ کر لیجیے. بہت شکریہ. مس یسرا خالق صاحبہ. جی مس یسرا خالق صاحبہ, آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی مجھے. آپ کے مائک میں آواز میں کوئی ایشو ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے سوال لے لیں گے, آپ کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی. سر ظہور احمد صاحب. جی سر ظہور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. سر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا, بھی وہ بھائی نے پہلے وہ سوال کر لیا, آپ سے پوچھ لیا تھا کہ یہ مکتب شاملہ کا سیٹ اپ جو ہے, اگر مطلب ایک اچھا ورژن کسی سے جو ہے نا ہم لینا چاہیں, اس میں سر بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, یا کچھ وہ کرپٹ ہوتی ہیں, کچھ فائل وغیرہ وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں, بعض تفاسیر ہو گئی ہیں. تو یہ اگر آپ ادھر اسلام آباد میں سر آپ سے بائی ہینڈ اس کا سیٹ اپ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بہت شکریہ ظہور صاحب. بالکل مجھ سے بھی لے سکتے ہیں, لیکن آپ ایک مرتبہ ٹرائی ضرور کر لیجیے. یہ جو ابھی میں لنک بھیجوں گا اس پہ ایسا انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے, میں نے خود وہیں سے ہی ڈاؤن لوڈ کیا ہے. صرف اور صرف انٹرنیٹ سپیڈ ہونی چاہیے. آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی دوست کے پاس دیکھ لیں, کسی قریبی کے پاس دیکھ لیں, جن کے پاس انٹرنیٹ سپیڈ اچھی ہے, وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. تھوڑا ٹائم لگے گا, بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. 20 GB کی یہ والی فائل ہے جو شاملہ ذہبیہ والی, اور 6 GB تقریباً 7 GB کے قریب وہ اسدار رمضان والی فائل ہے. تو آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر سیٹ اپ کو یعنی فائل کو انزپ کر کے سیٹ اپ کو انسٹال کر لیں. انشاءاللہ بالکل ٹھیک چلے گا, پریشان نہ ہو. لینگویج بھی خود بخود آٹو سیٹ ہو جائے. جی سر عمران صاحب. سر محمد عمران صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. اچھا میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو ہم انسٹال کریں گے نا نیٹ سے, یہ تو 20 GB اور یہ جو میرا خیال میں 8 GB نے بتایا, یہ تو ایک کافی ٹائم لگے گا. یہ تو میرا خیال میں پورا دن لگے گا. نمبر 1, یہ تو نیٹ سے میرا خیال میں ڈاؤن لوڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا. دوسری بات یہ, اگر یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے تو جب ہم اس کا لینگویج سیٹ کریں گے نا, تو یہ کنٹرول پینل سے, تو یہ صرف مکتب شاملہ کے لیے جو یہ سیٹ ہو جائے یا پورے کمپیوٹر کے لیے؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ اچھا سوال کیا انہوں نے. پہلا میں نے اس کا بار بار عرض کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ سپیڈ اچھی ہونی چاہیے. اگر سپیڈ اچھی ہے نا تو پھر آپ پریشان نہ, اس کو ڈاؤن لوڈنگ پہ لگائیں اور وہ ٹائم لے, اس کو لینے دیں ٹائم, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ اپنے دوسرے کام بھی ساتھ جاری رکھیں, اور رات کو بھی چاہے آپ ڈاؤن لوڈنگ آج ہی لگا کے سو جائیں, اس کو ڈاؤن لوڈنگ میں صبح تک انشاءاللہ. اگر وہ رکتا بھی ہے تو دوبارہ سے آپ اس کو ریزیوم کر لیں گے, آپ دوبارہ سے اس کو ریسٹارٹ کر لیں گے, وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ لینگویج جو ہے وہ صرف اور صرف شاملہ کی, غیر یونیکوڈ فائلوں کی صرف لینگویج تبدیل ہوگی, یعنی شاملہ کی تبدیل ہوگی. بقیہ سسٹم کی لینگویج جو ہے وہ انگلش یا جو آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے وہی رہے گی, تبدیل نہیں ہوگی. جی مس نادیہ طارق صاحبہ. السلام علیکم سر. میں جی نے پوچھنا وعلیکم تھا السلام کہ لیٹس سپوز ہم نے کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. اچھا کیا اس کی پھر لینگویجز کی آپشن ہوں گی ٹرانسلیشن کی؟ مطلب جیسے آپ کی آواز بہت مدھم ہے, مجھے سوال سنائی نہیں دیا. السلام علیکم سر, اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی ابھی آ رہی. جی فرمائیں. اچھا ہاں جی, میں نے یہ بات پوچھنی ہے کہ فرض کریں اگر ہم نے کتاب ڈاؤن لوڈ کر لی, اب اس سے صحیح طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ٹرانسلیشن کی پھر آپشن نظر آئے گی ہمیں کوئی, کہ لیٹس سپوز کہ عربی میں کوئی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی, اب میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے کوئی جیسے اردو یا انگلش ٹرانسلیشن کی آپشن کہیں پہ سائٹ پہ ہوگی؟ جی بہت شکریہ. نہیں ایسا نہیں ہے, مکتبہ شاملہ میں ایسا کوئی آپشن فی الحال اس وقت تک موجود نہیں ہے جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی کولیگ سے تعاون لے سکتے ہیں, آپ گوگل سے تعاون لے سکتے ہیں, خود آپ کو جو اسکل ہے ٹرانسلیشن کے اس سے آپ تعاون لے سکتے ہیں. کوئی آپ کو الگ سے ایسا آئیکن ٹول نہیں ملے گا جو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دے. بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل نثار صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. جی فیصل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت الحمدللہ اللہ کا دن بعد فضل آپ سے آپ کی آواز سنی. جزاکم اللہ. اچھا جی میں نے دو تین چیزیں میں نے ان سے دو تو ایک میرے بھائی ایک میری بہن نے پوچھ لی ہے. ٹرانسلیشن اس کی اویلیبل ہے. دوسرا یہ کہ یہ پورے کمپیوٹر کی لینگویج تو نہیں چینج کر دے گا. ان دونوں کے جواب تو مجھے مل گئے ہیں. اب یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ روزمرہ زندگی میں جس طرح کوئی تفسیر چاہیے ہوتی ہے یا کوئی حوالہ دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم مکتبۃ الشاملہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں مطلب اس میں ہم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں اس میں سے پی ڈی ایف فائلس کی طرح, جس طرح اس میں سے کوئی ایک جملہ لینا ہو یا کوئی ایک لائن ہم نے کاپی پیسٹ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہو یا کچھ بھی اس طرح کا سلسلہ ہو تو اس کا کیا مطلب آسانی ہے یا اس میں کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ کے 3 سوال 2 کا جواب تو آپ کو الحمدللہ مل چکا. تیسرے نمبر پہ آپ فرما رہے ہیں کسی آیت کو یا آیت مبارکہ کی آپ نے تفسیر دیکھی. مثال کے طور پہ یہ سکرین ہمارے سامنے اوپن ہو گئی, اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. آپ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے, اس کو آپ نے دیکھا مثال کے طور پہ تفسیر ابن عباس سے. ٹھیک ہے, یہ آگئی اہدنا الصراط المستقیم ارشدنا للدین القائم الذی ترضاہ وہو الاسلام. آپ اس حصے کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سلیکٹ کیجئے, کنٹرول سی کیجئے اور جا کے گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے ورڈ فائل میں جہاں آپ اس کو جا کے پیسٹ کر دیجئے. کاپی پیسٹ بالکل ہو سکتا ہے. پی ڈی ایف میں کاپی پیسٹ کی سہولت نہیں ہوتی, البتہ یہ یونیکوڈ فائل ہے اور اس میں کاپی پیسٹ کی سہولت موجود ہے اور اس پہ انشاءاللہ مزید آگے جا کے ہماری تفصیلی گفتگو بھی ہوگی. بہت شکریہ سر ڈاکٹر فیصل نثار صاحب. جی مس ریحانہ عباسی صاحبہ. السلام علیکم جی سر. وعلیکم یہ السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جب بھی مکتبہ شاملہ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی بات کرتے ہیں نا تو پہلا جو جملہ سننے کو ملتا ہے وہ یہ کہ بالکل بھی نہیں, اتنی اسپیس ہی نہیں ہوگی آپ کے کمپیوٹر میں. تو سر کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر اس کو لے کے جائیں شاپ پہ سارا کچھ؟ یہ کیسے پتا چلے کہ اس میں کتنی اسپیس ہے اور ہم جو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں پورا سر بتا دیں کہ دونوں مکتبہ شاملہ کی ٹوٹل کتنی ہمیں اسپیس چاہیے ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اہم سوال ہے یہ والا بھی. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ سسٹم میں اس دار رمضان کے لیے صرف 7 GB موجود ہے اور شاملہ ذہبیہ کے لیے تقریباً 60 GB یعنی 20 GB ان زپ فائل ہے. جب آپ اس کو زپ فائل ہے, جب آپ اس کو ان زپ کرتے ہیں سیٹ اپ کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ تقریباً فائل بن جاتی ہے 60 GB کے قریب. تو آپ کے شاملہ میں اگر 100 GB سپیس ہے یعنی میکسیمم میں عرض کر رہا ہوں, اگر 80 GB بھی ہے تو آپ دونوں شاملہ آرام سے انسٹال کر سکتے ہیں اپنے سیٹ اپ کے اپنے سسٹم میں, لیپ ٹاپ ہو یا پی سی ہو. 80 GB, اگر 100 GB ہے تو بہت اچھا, کیونکہ انزپ ہونے کے بعد جو اس کی فائل ہے شاملہ ذہبیہ کی وہ 60 GB ہو جائے گی. 60 GB انزپ اور 20 زپ. اسی طریقے سے یہ 80 بن گیا اور بقیہ جو ہے 10 GB یہ اس دار رمضان. تو 90-100 GB آپ کے پاس سپیس ہونی چاہیے. جی محمد اجاز یوسف زئی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی جناب؟ الحمدللہ الحمدللہ خیریت. سر جی وہ میں نے ابھی میں نے میسج بھی کیا ہے, گزارش یہ ہے ماشاءاللہ کچھ بہتر سمجھ تو جو ہے وہ زیادہ آ گئی ہے, مگر گزارش یہ ہے کہ جو ہماری کلاس کی جو ریکارڈنگ ہے ویڈیو وغیرہ وہ مل سکتی ہے, مہربانی فرما دیں تو تاکہ ہم مشق وغیرہ جو اچھی طرح کر سکیں. بہت شکریہ, یہ بالکل آپ کی امانت ہے. ریکارڈنگز انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھیں اور اس کے لیے ریکارڈنگز, نوٹس, پریزنٹیشن جو چیز بھی آپ کو چاہیے ہوگی ادارہ آپ کو مہیا کرے گا. یہ انشاءاللہ ویڈیو جو ہے یہ بھی آپ کی امانت ہے, انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. اللہ کو خیر عطا فرمائے. جی مس ارم صاحبہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو اختیار کتب کا جو فولڈر ہے اس میں اخراج تقریر بالکتب الموجودہ, اس آپشن کا جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس سے مطلب مراد کیا ہے. اس جگہ پہ آپ فرما رہے ہیں؟ جی جی بالکل. کون سے یہ والا جو سارے لکھے ہوئے کہ یہ جو سارا قائمہ ہے یہ جی. شاملہ کے حوالے سے معلومات ہیں. مثال کے طور پہ یہ فولڈر کتنے ہیں اس والے شاملہ میں. اچھا یہ جو دعوت و احوال المسلمین فولڈر ہے اس میں کتنی کتابیں ہیں. شاملہ کے اندر حروف ہجا کے اعتبار سے تلاش کرنے کا آپ نے آپشن دیکھا,
با سے شروع ہونے والی کتابوں کی تعداد کیا ہے, میم سے شروع ہونے والی کتابوں کی تعداد کیا ہے. تو یہ جو مختلف معلومات ہیں آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیجئے اپنے پی سی کو, اور جس طرح کی معلومات آپ کو چاہیے اس آپشن پہ جا کے آپ کلک کر دیجئے, آپ کو یہ ویب سائٹ پہ لے جائے گا اور معلومات مہیا کر دے گا. وہاں پہ لکھیے جی, لکھا ہوا ہے نام گلیکسی ٹیب, اب نام نہیں ہے ان کا, یہ ذرا اپنا نام بھی بتائیں اور بتائیں سوال بھی پوچھیں. جی گلیکسی ٹیب لکھا ہوا ہے, مائک آن کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بہت مدھم آ رہی ہے آپ کی. جی سر, غلام جیلانی پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں اکاڑا سے. جی جی غلام جیلانی بھائی فرمائیے. جی سر, میرا کوشچن یہ کہ ابھی یعنی 2 لیپ ٹاپ تو خراب ہو چکے ہیں, یعنی ہمیں زیادہ کوئی طریقہ نہیں اس کو استعمال کرنے کا, یا پڑے زیادہ استعمال نہیں کرتے. اب جو ٹیب ہے نا یہ ہم زیادہ یعنی روزمرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی ایسا لنک تھوڑا سا دے دیں تاکہ ہم ٹیب میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی طریقہ اس کا سیکھ کریں. صرف یہ ریکویسٹ تھی کہ ہم جی اپنے بہت یہ جو ہے شکریہ, نا وہ. بہت شکریہ غلام جیلانی صاحب. ٹیب میں آپ انسٹال پلے اسٹور میں آپ جائیں اور وہاں پہ آپ المکتبۃ الشاملہ لکھیں. المکتبہ اس میں جو ٹاپ پہ آ رہا اس کو آپ انسٹال کر لیں, وہ آرام سے ہو جائے گا, اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. البتہ لنکس بھی آپ کو بھیجے جائیں گے, ان کو بھی آپ ٹرائی کر لیجیے. اگر یہ والا ونڈو والا شاملہ اس میں آتا نہیں ہے, لیکن اگر آ جائے تو اس سے ظاہر بات ہے کہ فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے. وہ والا جو شاملہ ہے جو پلے اسٹور سے ہم کرتے ہیں, اس کے جو آئیکنز ہیں وہ بہت کم ہے, استعمال بہت محدود ہے اس کا. جی سر ضیاء الرحمان صاحب, ضیاء الرحمان صاحب مائک آن کیجئے. سر ضیاء الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم سر آواز السلام آ رہی ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آ رہی ہے, فرمائیں فرمائیں سر. جی سر, میں نے پوچھنا یہ تھا, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. پریزنٹیشن میں نے سنا, لیکن بعد میں پہلے تو شریک نہ ہو سکا, کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا. بعد میں بہت سن لیا. بہت بہت شکریہ, بہت زبردست لگا, بہت مفید معلومات ہوئی اس میں. ایک سر یہ کہ یہ جو شاملہ ہوتا ہے اصدار رمضان اور ذہبیہ, اس میں فرق کیا ہے؟ باقی یہ جو ہارڈ کے جو فارم میں جو بک ہوتے ہیں موافق للمطبوع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ذہبیہ والا؟ جی بہت شکریہ, بہت بہت اچھا سوال ہے. میں نے کوشش کی کہ اصدار رمضان اور ذہبیہ دونوں میں ہلکا سا فرق. آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئیکنز ذہبیہ میں شاملہ جو اصدار رمضان ہے اس طرح کے آئیکنز نہیں ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ابھی آ کے یہ سوچ ہوئی شاملہ کی جو ٹیم تھی, جو سافٹ ویئر جنہوں نے ڈیزائن کیا, اور اس طریقے سے اس کی جو انٹرنل ٹیم تھی, کہ شاملہ کے بہت سارے آئیکنز کے اندر تکرار ہے, اور ان کا استعمال جو ہے وہ ایک جگہ سے ہو جاتا ہے, دوسری جگہ بھی ایسے ہی ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. یا اگر ان والے آئیکنز کو ہم حذف کر دیں تو شاملہ کے استعمال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ابھی جو اصدار رمضان ہے ان میں کئی ایک آئیکنز کو انہوں نے حذف کر دیا اور کئی ایک کو مرج کر دیا. شاملہ کے فولڈرز کی تبدیل بدل دی. اس کے اندر خاص کر سرچ کے حوالے سے یہ والا جو کچھ اس کے فوائد بھی ہیں, اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی اس میں آ گئی ہیں کہ پرانا شاملہ اس کے حوالے سے زیادہ مفید تھا. اب فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس میں سرچ بڑی تیز رفتار ہے. کوئی بھی عبارت, کوئی بھی جملہ, پوری کی پوری کتابوں کو سامنے رکھ کے اگر آپ تلاش کرنا چاہیں وہ چند سیکنڈ میں کر دیتا ہے. اور اگر آپ یہ والے شاملہ کی کتابیں ساری کی ساری سلیکٹ کر لیں تو پھر چند منٹ لے لیتا ہے یہ ان کو تلاش مکمل کرنے میں. تو تیز رفتاری تو اس کی زیادہ ہے, لیکن آئیکنز کا اور اس طریقے سے استعمال کے حوالے سے یہ پرانے والا شاملہ جو ہے وہ بہت مفید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, خوش رہیں, سکون میں رہیں. مجھے امید ہے ایک بہن ہماری پوچھ رہی کہ دونوں شاملہ, کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف شاملہ ذہبیہ کو رکھ لیں. اصدار رمضان چونکہ وہ آ چکا ہے, اور بعض دفعہ آپ کو جب استفادہ کر کسی لائبریری میں جاتے ہیں کسی جگہ بھی, تو آپ کے سامنے آپشن ہی صرف وہی ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ بعض ہمارے بہنیں, ہمارے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ یہ جو اصدار رمضان ہے یہ میرے پاس موجود ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو دونوں کا آپ کو کانسیپٹ ہونا چاہیے, اور اپنے پراپر استعمال میں آپ یہ والا رکھیں شاملہ ذہبیہ. اس سے آپ کی ساری ضروریات جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک حد تک پوری ہوتی رہیں گی. میرے خیال میں سوالات آپ کے ہو چکے.
سیشن ہم مکمل کریں، ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں، خوش رہیں، سکون میں رہیں، جو پڑھا اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں، مشق کریں۔ کل انشاءاللہ آپ سے پوچھا بھی جائے گا آپ نے کیا مشق کی، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ خوش رہیں، سکون میں رہیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیں۔ کل اسی وقت انشاءاللہ 8 سے لے کے 9:15 بجے تک ہماری کلاس ہوگی، ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔